Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 10 ستمبر 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے. اسلامی ترتیب کے اعتبار سے دوسرا مہینہ سفر کا اپنی آب و تاب سے شروع ہو چکا ہے. میں سفر ہی کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. میرے دوستو، عوام میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ نحوست والا مہینہ. بعض لوگ تو مجھ سے ایسے مسائل بھی پوچھتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے. جی ہم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیا کاروبار اس جیسے ناپاک مہینے میں شروع کر لیں؟ کوئی کہتے ہیں جی ہم نے شادی کی تاریخ رکھنی ہے، شادی تو بعد میں کریں گے لیکن اس مہینے میں اگر تاریخ رکھ دیں تو کہیں طلاق تو نہیں ہو جائے گی. یعنی عجیب قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں. ابھی سفر شروع نہیں ہوا تھا، 2-4 دوستوں نے عجیب باتیں پوچھی. میں نے انہیں کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مشرکوں کے جاہلانہ توہمات تھے، تو اللہ کے رسول نے خود اعلان فرمایا لا سفرا ولا طیارہ، لا عدوہ ولا حامہ، او کما قال علیہ السلام. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کی بدشگونی پکڑنا، اس طرح کے فعال سمجھنا، اس طرح کے مہینوں کو، سفر کے مہینوں کو خصوصاً برا اور نحوست زدہ سمجھنا، اس کی اسلام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حدیث پاک میں اشارہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی چیل یا جیسا پرندہ کسی کے گھر پہ بیٹھ جاتا یا الو کسی کے گھر پہ بیٹھ جاتا تو وہ سمجھتے بس اس مہینے اس گھر والوں کی بربادی ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولا حامہ، ایسی کوئی بات بھی نہیں، یہ غلط ہے. اور سفر کے مہینے میں تو اسلام نے کامیابیاں بتائی ہیں، نقصان نہیں بتائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مہینے کا نام ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک صفت ہے. محرم الحرام، یعنی محرم عظمت اور عزت والا، حرمت والا مہینہ ہے یا نہیں؟ رجب کو کیا کہتے ہیں؟ رجب المرجب، عزت و احترام. شعبان المعظم، رمضان المکرم یا ہم رمضان شریف، اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو سفر کے مہینے کو کہتے ہیں سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ. ظفر کامیابی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں فوج، ظفر، موج. تو ظفر کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کو. تو اسلام تو اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہہ رہا ہے، اور ہمارے ہاں اس کی ترتیب نعوذ باللہ ناکامیوں کی، نحوست کی، خباثت کی، کوئی بدفعلی کی، بدشگونی کی، یہ تصورات پائے جاتے ہیں. تو یہ اسلامی تصورات نہیں ہیں، اسلام کے اپوزٹ باتیں. دوسری بات، اللہ نہ کرے کسی نے کاروبار شروع کیا مثال محرم میں اور ختم ہو گیا اس کا، تو اس وجہ سے محرم الحرام کا مہینہ تو غلط نہیں ہوگا. یا کسی نے شادی کی تاریخ رکھی رمضان میں اور وہ شادی چلنے سے کی تو کیا کہیں گے؟ بھائی رمضان مبارک غلط تھا. تو کوئی دن، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ نحوست کی باتیں پکڑنا شروع کر دیں. ہر مہینے کو بندہ اپنے زاویے سے سوچے
تو اس کو اپنے زاویے کے اعتبار سے اچھا بھی لگے گا، برا بھی لگے گا۔ محرم کا مہینہ شہادت کا مہینہ تو ہے، لیکن کیا شہادت میں جدائی نہیں ہے؟ تو پھر چلو محرم میں بھی شادی چھوڑ دیں، محرم میں بھی کاروبار شروع کرنا چھوڑ دیں، محرم میں بھی کوئی نیکی کام چھوڑ دیں، ٹھیک ہو گیا۔ چلو بھئی اب سفر ہے، سفر کو ویسے ہی لوگ منحوس کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا اگلا مہینہ ربیع الاول ہے، آپ کہیں گے ربیع الاول میں اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہیں، تو یہ بھی تو لکھا ہوا ہے علیہ السلام کی وفات بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ یہ مہینہ وہ ہے جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا دنیا سے تعلق، یعنی دنیا کی زندگی کو ختم کر کے آخرت میں لے گیا تھا، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا پھر ربیع الثانی ہے، اس میں وہ دودھ والی وہ جو 11ویں شریف کے دودھ کے چکر ہیں، اس حساب سے وہ بھی گیا۔ پھر جمادی الاول جمادی الثانی رہ جائے گا، تو اس کا معنی جمود سے ہے، لہذا اس میں تو بالکل چیز خراب ہو جائے گی، تو یہ بھی چھوڑ دیں۔ دوسرا مہینہ جمادی الثانی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، اسے بھی چھوڑ دیں۔ اچھا ابھی اگلا مہینہ شعبان ہے، اب شعبان کا مہینہ، اس کے بارے میں بھی چند باتیں کر دیں گے لوگ، بھئی یوں ہوا تھا، اس میں اس صحابی کی شہادت، اس میں اس اہل بیت کی وفات، اس کی پیدائش۔ اچھا پھر رمضان بھی، اس میں تو روزہ ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اچھا میں بہت حیران ہوں، شوال کے مہینے کو اور ذوالقعد کے مہینے کو، میں نے دونوں باتیں عوام سے سنی ہیں، ان میں ایک مہینہ کو کہتے ہیں خالی۔ کس سے پوچھو بھئی یہ خالی کیوں ہے؟ بھئی رمضان ہے، شوال ہے، خالی ہے، اور ذوالحجہ ہے۔ خالی کا مطلب یہ کوئی لفافہ ہے جو اس کو خالی کر دیں، یا اس کو بھر لیں، کوئی تھیلا ہے، کوئی بیگ ہے؟ یہ عوامی توہمات ہے، اس کا کوئی اسلام سے واسطہ نہیں ہے۔ اچھا پھر ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ کو آپ تو کہیں گے بھی بقر عید ہے، اچھا مہینہ ہے، تو اگر کوئی یوں کہہ دے کہ اس میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چلی تھی، ٹھیک ہے وہ چھری چل کے بکرا ہی ذبح ہوا تھا، لیکن باپ نے بیٹے کے لیے قربانی کے معاملات، تو پھر کسی مہینے میں نہ کاروبار شروع کر سکے گا بندہ، نہ کسی مہینے میں شادی کر سکے گا، نہ کسی مہینے کو اچھائی سمجھ سکے گا۔ تو یہ اپنے توہمات ہیں، اس سے بچے۔ یہ وہی مثال ہے، ایک لڑکا تھا بالکل نلائق بھانڈا قسم کا، نہ پڑھتا تھا نہ ادھر نہ ادھر، نہ اسے کو پوچھ گچھ تھی۔ اس سے کسی نے پوچھا سناؤ کلاس میں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا بڑے زبردست پڑھائی چل رہی ہے، استاد آتے ہیں؟ کہا جی استاد بھی آتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں۔ کہا کیسے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہفتے میں 7 دن ہے، 3 دن ہم نہیں جاتے، 3 دن استاد نہیں آتا، 7ویں دن جمعہ ہوتا ہے، چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے تو کوئی اپنے لیے بچایا بھی نہیں ہے نا، کوئی جگہ میں بچا کے اپنے پاس رکھ لو۔ یہ توہمات جو ہمارے اندر شروع ہو گئے ہیں، اس مہینے میں نوزت ہے، اس مہینے میں فساد ہے، اس مہینے میں یہ ہو گیا ہے، اس مہینے میں شروع کریں یہ ہو گیا ہے، تو پیچھے اسلام میں کوئی دن بچتا ہے جس مہینے میں کوئی اسلام کا شہید نہ ہو، کسی صحابی یا اہل بیت کا دنیا سے جانا یا آنا نہ ہو، یا کسی مہینے میں کوئی مصیبت یا اسلام پر کوئی سختی یا آلام کا واسطہ نہ پڑو؟ میں کہہ رہا ہوں اسلام کی آبیاری بھی شہیدوں کے خون سے ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کیا سے کیا کر دیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بعض ایسے موقعوں پر ہوئی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جب جنگ ہوتی ہے دشمن کے بندے جاتے ہیں، اپنے شہید نہیں ہوتے۔ اب ہمارے ہاں کسی کی وفات ہو جائے شادی لیٹ کر دیتے ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے سسرال کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے لہذا چلو 6 ماہ شادی آ گئے؟ بھائی جس کی فوتگی ہوئی ہے اس کی بیوی کی عدت ہے، اس کی شادی جس کی ہو رہی ہے اس کی تو بیوی کی عدت کہاں سے تم نے ڈال لی؟ عجیب بات ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، ان سے نکاح جنگ خیبر کے بعد ہوا ہے، راستے میں ولیمہ ہوا ہے، ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے۔ نعوذ باللہ علیہ باللہ زبان جل جائے کوئی یوں کہے کہ تمہارے نبی کو شادی کی نعوذ باللہ کو اتنی جلدی تھی، مدینہ منورہ اپنے گھر بھی نہیں آئے، جنگ سے واپسی پہ اپنے بندے بھی دنیا سے گئے ہیں، کافر بھی اموات ہوئی ہیں، اور ابھی گھر بھی نہیں پہنچے شادی ہو گئی۔ تو یہ ہمیں نبوی تعلیمات بتا رہی ہیں کہ اس طرح کی باتوں کو خوشی کے معاملات سے نہ جوڑا جائے۔ ضرورت ہے شادی کر لی جائے، ضرورت ہے کاروبار شروع کر لیا جائے، ضرورت نہیں ہے تو اپنے معاملات دیکھ لیا جائے۔ اس کو کسی مہینے کی نحوست اور برکت کے ساتھ ایڈ کرنا اور اس کے ساتھ نتھی کرنا یہ اسلامی تعلیمات نہیں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیموں میں اس طرح کے سفروں کے اندر ولیمے ہیں۔ اب کسی سے کوئی کہہ دے میں اس طرح کا معاملہ، اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ آئے تھے، حج کے دن شروع ہو رہے تھے، حضرت عثمان نے 4 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی، سارے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، بھائی سارے مسافر ہیں، حضرت عثمان 4 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی تو مسافر ہیں، مدینہ منورہ سے آئے ہیں۔ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، جی عثمان نے حضور کی شریعت کو بدل دیا، نعوذ باللہ۔ حضور علیہ السلام 2 پڑھتے تھے بطور مسافر، حضرت عثمان آئے ہیں 4 پڑھ رہے، کانوں کان یہ بات حضرت عثمان تک نہ پہنچی، لیکن باتوں باتوں میں جب معاملہ شور و غوغا تک گیا تو حضرت عثمان تک بات ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عصا پکڑا اور ممبر پہ خطبہ دیا، کہا لوگو صاحب معاملہ زندہ ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو، خام خواہ سے سنت نبی کا مقابل بنانے کا تمہیں بہت شوق ہے، دشمنوں کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ مکہ مکرمہ میں ابھی تک میں بھی 2 رکعت پڑھ رہا تھا کہ میرا گھر نہیں تھا، اللہ پاک نے مجھے ایک شادی یہاں سے عطا فرمائی ہے، اب میں اہل مدینہ کے ساتھ اہل مکہ بن چکا ہوں، جب میری رہائش اور مستقل یہاں بات بن رہی ہے تو میں پوری نماز ہی پڑھوں گا نا، اب تو مسافر نہیں رہا۔ اچھا اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہاں 2 باتیں میں سمجھا رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عثمان شادی میں وہ تماشا لگاتے جو ہمارے یہاں لگایا جاتا ہے تو شاید اعتراض نہ بنتا، سب کو پتہ چلتا شادی ہے۔ محلے میں ایک گھر میں شادی ہوتی ہے نا، 10 بندے رات کو 10 گھر والے رات کو سو نہیں سکتے، جو ہمارے ہاں ایک دکڑے خانی چلتی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، امیر المؤمنین وقت کی شادی ہو رہی ہے، 44 لاکھ مربع میل کا اسلامی حکمران ہے اور ساتھ والوں کو پتہ نہیں ہے، شور و غوغا اور پراپاگنڈا شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے ضرورت ہو تو بس ضرورت کی حد تک اس کو رکھو۔ دوسری بات کہ یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اس اعتراض کو اس بندے سے جا کر ختم کراؤ جس سے بات ہو رہی ہے، تو معاملہ حل ہوگا، بڑھے گا نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، میرا معاملہ اپنے بھائی سے ہے اور میرے دل میں ہے کہ اس بندے نے یوں کیا، تو اگر میں جرت رکھتا ہوں اور معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں مسید سے کہوں دیکھو یہ بات ہے، مجھے فائنل کر کے بتا دو۔ انہوں نے کہا جی استاد جی ایسے ہے ایسے ہے، بات ٹھکانے لگ گئی، اور میں معاملے کی لڑائی تو اس سے رکھتا ہوں، ان سے گلے کر رہا ہوں، تو یہ نفرتیں بڑھیں گی، یہ معاملات زیادہ ہوں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اسلامی تعلیمات یہ ہیں، لہٰذا سفر کے مہینے کو نحوست والا منحوسی والا مہینہ سمجھنا، یہ وہ فلاں، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی اسلام میں گنجائش نہیں۔ مجھ سے ایک خاتون نے ٹیلی فون پر پوچھا کہ مولانا سفر کے مہینے پر میں نے آپ کا بیان سنا ہے، غالباً پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، آپ نے کہا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اسی مہینے میں تو اللہ کے رسول کو بخار آیا تھا، حضور پاک علیہ السلام کو بخار ہوا سفر کے آخر میں، پیغمبر نے غسل کیا تھا، تو یہ مہینہ بخار کا سبب بنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ اس کو کیوں عزت والا کہہ رہے ہیں؟ اس مہینے میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو بیمار کیا۔ میں نے کہا میری بہن آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کلمے کے تعلق میں اطاعت کرنی ہے یا دین خود بنانا ہے؟ اللہ کے رسول کو دنیا میں بخار آیا، اس سے مہینہ غلط ہو گیا، نعوذ باللہ کل کوئی یہ لاجک پیش کر کے کہے کہ مدینہ شہر ہی خراب ہے، اس شہر میں حضور کو بخار آیا تھا، تم کیا کہو گے؟ کہتے ہاں مدینہ میں تو آیا تھا۔ میں نے کہا پھر کل کوئی فتویٰ دے دیں۔ اچھا چلو، بخار آنا اس سے مہینہ غلط ہو گیا، تو حضور پاک کی وفات کب ہوئی؟ کہ جی اگلے مہینے ربیع الاول میں۔ میں نے کہا پھر کہہ دے ربیع الاول اس سے زیادہ خراب ہے۔ نہ ربیع الاول میں تو حضور کی آمد ہے۔ میں نے کہا جی آمد ہے تو حضور پاک کا جانا بھی تو اسی مہینے میں ہے۔ پھر اچھا مجھے معلوم بات سمجھ آ گئی، میرے دل میں ایک بات تھی پوچھ رہا، میں نے کہا شکر ہے پوچھ گئے تھے، کام پورا ہو گیا، ورنہ تو آٹومیٹک مفتی لوگ بن جاتے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی ہے، مجھے آج کہتی ہے میں نے خواب کی تعبیر پوچھ لی۔ میں جی پوچھیں؟ کہتے میں نے رات خواب دیکھا، مجھے خواب میں ایک سفید لباس کا آدمی کہتے ہیں ذالکم خیر لکم، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اب میں بتانے لگا ہوں، مجھے کہتی ہے 1 منٹ بات پوری کر لیں۔ میں نے کہا جی سن لا لے۔ کہتے میرے بیٹے نے مجھے تعبیر دے دی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے بیٹے نے کہا ذالکم تسا ذالیاں میں خیر لکم تمہاری خیر ہے، آپ لوگ عورتیں ہیں آپ کی خیر ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ کے بیٹے تعبیر دے چکے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھنے آئی ہو؟ وہ مفتی صاحب ہیں؟ نہیں، وہ ریڑھی چلاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ اسے حج پہ لے جائے، تجھے وہی ملا ہے
بھائی خواب اتنا حساس معاملہ ہے، کسی نے غلط تعبیر دے دی، علماء کہتے ہیں چھری کی طرح یہ چل جائے گی، کیا کرو گے؟ اس طرح کی باتیں، اور وہ بھی یہ معاملات میں طے کر کے، اچھا چلو پھر بھی اچھا ہے اس ریڑھی والے کو اللہ جزائے خیر دے، کوئی اچھی تعبیر تو دیے، کوئی موت کے پاس سے نہیں گن گیا، کہیں مرنے کی تعبیر دے دیتا تو کام پورا تھا۔ بعض اوقات خواب میں بندہ سمجھتا ہے برائی ہے، ہوتی اچھائی ہے۔ ایک شخص نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ کچھ معاملات میں غلط پایا خواب کے اندر، بہت پریشان ہو کر آیا میرے پاس۔ میں نے کہا یہ تو خواب ہے، لیکن تیرے لیے مستقبل کی اچھائی ہے۔ اچھائی کیسے؟ میں نے تو ماں کے ساتھ خود کو ملوث پایا۔ میں نے کہا خواب میں، ظاہر میں نہیں۔ زبیدہ ملکہ بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، ہارون الرشید کی بیوی، اس نے دیکھا کہ لوگ میرے ساتھ ملوث ہیں اور میں کعبے کی چھت پہ بالکل بغیر لباس کے لیٹی ہوئی ہوں، تو معبرین نے اسے تعبیر دی کہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم سے لوگ ایسا فائدہ لیں گے جو حجاج کرام کو فائدہ ہوگا۔ تو میں نے کہا اس سے بھی آپ کو والدہ سے تحفہ، کوئی خاص فائدہ؟ اچھا، پھر اسے جا کر تسلی ہوئی۔ تو خواب کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بندہ برا سمجھتا ہے، ہوتا اچھا ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، تو میں نے اسے کہا تجھے زندگی ملے گی اور اللہ کی محبت ملے گی۔ وہ مانا نہیں، بعد میں اللہ نے ہدایت دی، 4 ماہ تبلیغ میں لگائے، سنت کے مطابق داڑھی، ایک عرصے بعد ملے نا، اسے خواب بھول چکا تھا، لیکن مجھے ایک بات یاد تھی۔ تو باید اتفاق، باید چانس، میں نے کہا ایک بات کہوں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اب اس خواب کا فائدہ نظر آیا؟ کیوں؟ ذہن پہ تھوڑی لوڈنگ کر کے کہتے ہیں جی مجھے سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا بھائی موت کو حدیث میں پل کہا گیا ہے، اور پل ایک کونے سے دوسرے کونے تک ملاتا ہے۔ تو گمراہی میں تھا، تو نے خود کو موت میں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب تجھے نیکی کا پل کراس کر کے اللہ دیندار پہ تجھے دین پہ لا رہے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہیں۔ تو سفر کا مسئلہ بھی یہی ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی برا نہیں ہے، کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس میں شادی کرنا، اس میں کاروبار شروع کرنا، اس میں کسی سے لین دین کے معاملات کرنا، اس کو اس مہینے کے ساتھ نہ جوڑنا۔ قسمت اچھی، معاملہ اچھا نکل آئے گا، قسمت بری، معاملہ الٹ نکل آئے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی ٹوٹ گئی تو مہینہ غلط تھا، کاروبار میں نقصان ہو گیا تو دن منحوس تھا، یوں نہیں ہے۔ اچھا بعض اوقات طلاق نقصان تو ہے، اور بعض اوقات کسی حساب سے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ ہر جگہ طلاق کو برا نہ کہا گیا۔ بعض اوقات طلاق میاں بیوی دونوں کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات دونوں کے گلے میں فٹ ہو جاتی ہے۔ شادی اچھی چیز ہے، بری چیز ہے؟ بیوی سے بن پڑی تو اچھی چیز ہے، بن نہ پڑی نا تو وہ کہتے ہیں جوتی لینے وہ گیا نا، میری بیوی کی جوتی دے دے، تو اس نے کہا جی نمبر کتنا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نمبر تو نہیں پتا، لیکن کمر میں نشان چھپا ہوا ہے چپل لگنے کا، دیکھ لو نمبر کتنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں شادی اچھی چیز ہے، گلے فٹ ہو گئی تو بری چیز بھی ہے۔ تو اسی طرح طلاق بری چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اچھی بھی ہو جاتی ہے۔ اب میں اچھی پر دلیل دے رہا ہوں، قرآن کریم 22ویں پارے کا 2 صفحہ، سورت نمبر 33، سورت احزاب، رب کائنات ایک طلاق کی بات ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ یہ آیات اٹھائیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ایسا مقدس صحابی، 1,24,000 پیغمبر کے صحابہ میں واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ فلما قضا زید، یہ زید ابن حارثہ ہے، ان کو اللہ کے رسول نے اپنا منہ بولا بیٹا فرمایا تھا۔ زید ابن محمد کا اعلان ہوا، سورت احزاب نازل ہوئی، رب نے فرمایا ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، آپ کا پیار اپنی جگہ، لیکن منہ بولا بیٹا کہیں گے، ولدیت اس کے اپنے ابو کی چلے گی، ولدیت نہیں بدل سکتی۔ آج بھی لوگ کسی کو منہ بولا بیٹا بناتے ہیں، شناختی کارڈ میں اس کی ولدیت چینج کر دیتے ہیں، حرام ہے، گناہ ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ آپ گارڈین لکھ سکتے ہیں، خود کو فادر نہیں لکھ سکتے، نگران لکھ سکتے ہیں، والد نہیں لکھ سکتے۔ قرآن کریم کی نص اس پر موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آج کے بعد اسے زید ابن محمد نہ کہنا، زید ابن حارثہ کہنا۔ پیار رہا حضور پاک کا، اس کا نام قرآن کریم میں۔ ان کی اپنی بیوی سے بن نہ پڑی،
معاملات چل نہ سکے، روزانہ کسی نہ کسی معاملے میں لڑائی کیا ہوتا ہے، روزانہ کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی ان بن جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ہوتی، حضور پاک فرماتے اللہ خیر کرے گا، تسلی رکھو، اللہ سے ڈرو، معاملات کو حسن سلوک سے رکھو، عمدگی سے رکھو، اللہ خیر کرے گا۔ لیکن دل میں ایک بات تھی کہ یار مجھے نہیں لگتا ان کا معاملہ بن پڑے۔ آپ علیہ السلام نے ظاہر نہیں فرمائی، دل ہی دل میں رکھی، تو اللہ پاک نے اوپر سے آیت اتاری کہ اے پیغمبر جو آپ دل میں رکھے ہوئے انہیں بتاتے نہیں ہیں کہ یہ کیا کہیں گے، اللہ پاک اس کو بتا رہا ہے کہ ان کی طلاق ہو جانی ہے۔ وہ طلاق ہو گئی، عزت مکمل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی خاتون کا رب نے نکاح کر دیا۔ زید ابن حارثہ کی سابقہ بیوی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ام المؤمنین بن گئی۔ آپ بتائیے یہ طلاق نقصان کے بارے میں گئی ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ طلاق میں خاوند کو یا بیوی کو دونوں کو گناہ گار کہہ دو، بھی تم غلط ہو، تمہارے اوپر نعوذ باللہ لعنتیں ہیں۔ بھائی ہو سکتا ہے بعض اوقات غلط ہو، غلط کا حق کھا کر وہ طلاق دے رہا ہو، جرم کر رہا ہو، ظلم کر رہا ہو، لیکن ہر جگہ یہ قاعدہ کلیہ فٹ نہیں ہوگا۔ اچھا پھر اس کو اب کسی مہینے سے جوڑیں، جی اس مہینے میں زید اور زینب کا نکاح ہوا تھا لہذا طلاق ہو گئی ہے، بھائی یوں نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی تقدیر پر منحصر ہے۔ اور بعض اوقات خاوند بیوی میں جدائی ہوتی ہے کسی اور وجہ سے، وہ جدائی میں بیوی کو اختیار دے دیا جاتا ہے۔ حضرت بریرہ اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ خاوند بیوی ہیں، غلام اور باندھی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی باندھی ہیں، حضرت بریرہ ان کے والد ان کے خاوند حضرت مغیث وہ بھی غلام ہیں۔ جب خاوند بیوی دونوں غلام ہو، اگر پہلے خاوند کو آزاد کر دیا جائے تو اسلام میں بیوی کے ساتھ نکاح کے معاملات برقرار رہیں گے، اور پہلے بیوی کو آزاد کر دیا جائے تو پھر بیوی کو اختیار مل جاتا ہے کہ چاہے تو نکاح برقرار رکھے، چاہے تو اپنے خاوند سے خود جدائی کرنے کا اعلان کر دے، اسے حق ملتا ہے، اسلام کا قانون ہے۔ ابھی یہ بات کھل نہیں رہی، اما عائشہ رضی اللہ عنہ خوش ہوئی ہیں اپنی باندھی سے کسی بات پہ اور اسے آزاد کر دیا۔ حضرت بریرہ آزاد ہوئی، انہیں مسئلہ معلوم تھا، اللہ کے رسول کی خدمت کے پاس آنے سے پہلے اپنے خاوند کے پاس گئی، میں آزاد ہو گئی ہوں اور اسلام کے اعتبار سے مجھے اختیار ملا ہے، میرا کلر دیکھے اپنا کلر دیکھے۔ وہ رنگ کا بڑا فرق تھا خاوند بیوی میں، خاوند بڑی جو ہے بیوی بڑی حسینہ جمیلہ تھی اور خاوند اس حساب سے معاملات نہیں رکھتے تھے دونوں صحابی کہ جی تیرا میرا رشتہ ختم۔ حدیث پاک میں مغیث یبکی والدموع علی لحیتہ، حضرت مغیث رضی اللہ عنہ اتنے روئے کہ ان کے آنسوؤں کی لڑی بن گئی، ان کے چہرے سے گر رہے تھے۔ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ بیوی نے ایسا کر دیا، اسے کہیں یہ اپنا حق واپس لے۔ کیوں واپس لے؟ اسلام نے اسے حق دیا، چاہے تو لے لے چاہے تو چھوڑ دے۔ اب حضور پاک نے اس پہ سختی نہیں فرمائی، باوجود کہ حضرت مغیث رو رہے ہیں، اللہ کے رسول نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا بریرہ اس سے رجوع کر لیتی ہو؟ یوں نہیں فرمایا رجوع کرو تجھے حکم دے رہا ہوں۔ حضرت بریرہ حضور پاک کے گھر میں پلی اور بڑی ہے، شریعت کے مسائل اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ سے سیکھے ہیں، تو حضرت بریرہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا آپ ویسی بات ارشاد فرما رہے؟ اگر ہے آپ کا حکم سر تسلیم خم، میرا جنازہ بھی اس کی عقد اور اس کے گھر سے نکلے گا، میں آپ کی بات سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتی، آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کی امتی ہوں، آپ کا حکم تا دم عزیز اس کے قدموں میں گزاروں گی، اور اگر ویسے مشورے کے طور پہ مجھے اختیار دے رہے ہیں یہ مجھے قطعاً قبول نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا بریرہ میں حکم نہیں دے رہا، میں حکم نہیں دے رہا، میں تجھے تیری چاہت پر چھوڑ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ میں اس سے نہیں رہ سکتی، اس کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، رشتہ ختم ہو گیا، علیحدہ علیحدہ شادیاں ہوئی، لیکن اسلام نے ایک معاملات میں حق تو دیا ہے نا ایک خاتون کو، تو اب کیا کہیں گے یہ جدائی لعنت والی ہے نعوذ باللہ؟ بھئی اس سے تو اسلامی احکام میں تقویت کا سبق اور درس مل رہا ہے۔ تو بالفرض اگر یہ سفر میں ہو جاتا تو سارے کہتے جی سفر کا مہینے کی وجہ سے ہو گیا، حالانکہ اس کا سفر سے کسی قسم کی کوئی منحوسیت کا تعلق نہیں ہے، یہ اپنے اعتبار سے۔ تو طلاق اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے،
تو میرے دوستو اس کو کسی دن سے، کسی مہینے سے، کسی وقت سے، کسی لمحے سے جوڑنا اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اس میں کوئی منحوسیت کی بات نہیں ہے، اپنی اپنی قسمت اور تقدیر کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی قسمت کو اچھا فرمائے، اللہ ہمیں اسلامی عقائد، اسلامی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس جیسی توہمات سے، بدفعلیوں سے، بدشگونیوں سے ہمیں اور پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب